گزشتہ ہم نے دو بنیادی چیزیں پڑھی تھیں، ایک حروف الہجا اور دوسری حرکات۔ حروف الہجا اور حرکات جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو کلمہ بناتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ کلمہ نہیں بلکہ کلمہ ہے، لام پر زیر ہے، یعنی لام پر کسرہ ہے اور لام خود مکسور ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کسی حرف پر زیر آئے تو وہ حرف مکسور ہوتا ہے اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ لفظ ہے کلمہ۔ کلمہ کلمہ کو مفرد اور لفظ بھی کہتے ہیں۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جو اپنے منہ سے کوئی بھی آواز باہر پھینکتا ہے تو اسے لفظ کہیں گے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ان دو اقسام ہیں اس کی، ایک با معنی اور دوسرا بے معنی۔ ہم اکثر کہتے ہیں مانی، مانے، یہ لفظ نہیں بلکہ معنی لفظ ہے، معنی، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی جس کے کوئی معنی موجود نہ ہو۔ ہم اکثر بولتے ہوئے کہتے ہیں پانی وانی، بات وات، چائے وائے۔ پانی تو معنی رکھتا ہے مگر وانی کا کوئی معنی نہیں ہے، بات معنی ہے مگر بات کا کوئی معنی نہیں ہے، چائے کا معنی ہے وائے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بے معنی لفظ جو ہے اسے عربی میں محمل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا عربی میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، اور جب بے معنی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہی نہیں ہوا تو ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم عربی کو سیکھ رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ تو اس لیے جب عربی میں یا قرآن میں بے معنی لفظ استعمال ہوا ہی نہیں تو ہم اسے پڑھیں گے بھی نہیں۔ با معنی لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی تین اقسام ہیں، اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ اقسام نہیں ہے بلکہ اقسام ہے۔ الف پر جو ہے وہ فتحہ ہے اور الف خود مفتوح ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور جس حرف پر آئے اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ تو اقسام میں الف پر جو ہے وہ زبر ہے، اقسام ہے یہ لفظ۔ تو بامعنی لفظ یا بامعنی کلمہ یا مفرد کلمہ کی تین اقسام ہیں، پہلی اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اسم کے لغوی معنی ہوتے ہیں بلندی یا نشانی کے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر کرے۔ اس میں تینوں زمانے موجود نہیں ہونے چاہیے، اس میں ماضی کا زمانہ نہیں موجود ہونا چاہیے، اس میں حال کا زمانہ موجود نہیں ہونا چاہیے، اس میں مستقبل کا زمانہ موجود نہیں ہونا چاہیے، اور معنی رکھتا ہو، یعنی کسی کے ساتھ ملے نہیں، نہ فعل کے ساتھ ملے نہ حرف کے ساتھ ملے، اپنا معنی خود رکھتا ہو، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اور کلمہ یہ ایک حرف پر مشتمل ہے۔ اگر یہ لفظ ہے کلمات، یہ کلمہ یہ سنگل لفظ ہے، یعنی مفرد تبھی اسے کہا گیا ہے۔ اسم کی اقسام، کسی شخص کا نام ہو تو اسم کہلائے گا۔ زید یہ کسی انسان کا نام ہے، علی یہ کسی انسان کا نام ہے، حسین کسی چیز کا نام ہے، مریم کسی انسان کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں فرسن یہ گھوڑے کا نام ہے، دیکن مرغ کہتے ہیں یہ کسی جاندار کا نام ہے۔ کسی شخص یا جاندار کا نام وہ اسم کہلاتا ہے۔ دوسری چیز ہے جی کسی چیز کا نام، تمرن یہ کھجور کہتے ہیں، لبنن یہ کس چیز کا نام ہے، دودھ کو کہتے ہیں، کتابن یہ کس چیز کا نام ہے، کرسی یہ کسی چیز کا نام ہے۔ تیسرا ہے جگہ کا نام، مسجدن یہ کس جگہ کا نام ہے، بلدن شہر کو کہتے ہیں، یہ جگہ کا نام ہے، بیتن گھر کو کہتے ہیں، جگہ کا نام ہے، دارن یہ بھی گھر کو کہتے ہیں، یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ چوتھا ہے کام کا نام، الصلاۃ نماز پڑھ رہا ہے انسان، وہ کیا کر رہا ہے جی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کیا ہے، کام کر، کوئی انسان گیا ہے، ذہب کہتے ہیں لفظ، تو جا رہا ہے تو کیا ہے، کام ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو کام کیا کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ پڑھانا کام ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا کیا ہے، کام ہے۔ اور کوئی انسان بھاگ رہا ہے تو بھاگنا کیا ہے جی، کام ہے۔ آپ سن رہے ہیں تو کیا ہے جی، یہ سننا کام ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنا کیا ہے، کام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کام میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زمانہ موجود ہوگا کسی کام میں تو یہ فعل بن جائے گا۔ کام کا نام اس میں زمانہ موجود نہیں ہونا چاہیے، اور اس کام کے نام کو اسم کے کیٹیگری میں مصدر کہتے ہیں عربی میں۔ مصدر ویسی چیز جس میں زمانہ موجود نہ ہو، زمانے کے بغیر
ہو اسے ہم مصدر کہیں گے. اگر زمانہ موجود ہوگا تو وہ فعل بن جائے گا. تو زمانے کے بغیر کوئی زمانہ اس موجود نہ ہوگا اسے مصدر کہیں گے. اور اس کی وضاحت ہم اگلے کبھی ذکر کریں گے کسی جگہ پر. تو اگر زمانہ موجود ہوگا تو یہ فعل بن جائے گا. اگر زمانہ اس میں موجود نہیں تو یہ کسی کام کا نام ہے اور یہ اسم کہلائے گا، اور اس اسم کے کیٹیگری کو مصدر کہتے ہیں.